سورۃ النمل کی آیت نمبر 20 تا 27 تلاوت کی گئی ہے۔ یہ جو واقعہ شروع ہو رہا ہے اس کا اختتام آیت نمبر 44 پر ہے۔ ملکہ سبا بلقیس کے نام سے مفسرین نے اس واقعے میں ذکر کردہ خاتون کا ذکر فرمایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ عورت تھی، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو دین کی دعوت دی۔ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ ایک ایک آیت میں کئی جزیات ہیں، ان سے احکامات کا استنباط کیا ہے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی۔ فَقَالَ، فرمایا، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کیا ماجرا ہے کہ ہدہد کو میں نہیں دیکھتا ہوں۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، جو درخت کے ساتھ چپک کر اس میں کھدائی کرتا رہتا ہے، عام دیہاتوں میں عام ہے۔ ام کان من الغائبین، بلکہ وہ تو غائب ہے، ایسا نہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ ہے ہی نہیں۔ اس آیت سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اپنے ماتحتوں کی خبر گیری رکھنا یہ سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو گھر کا سربراہ بنایا ہے تو اپنی اولاد پر نظر رکھے، ان کی حاضری کو دیکھتا رہے۔ حدیث میں مغرب کے بعد بچوں کے باہر نکلنے کی سخت ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات ہو جائے تو اس وقت بچوں کو گھر کے اندر داخل کر دو، دروازوں کو بند کر دو، اس لیے کہ وہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ جنات اس وقت پھیل جاتے ہیں، شیاطین پھیل جاتے ہیں، تو مغرب کے بعد بچوں کی حاضری ہو۔ ہمارے زمانے میں کیا حاضری ہو، 2 تو بچے ہوتے ہیں، لیکن ان پر نگرانی ہو، خبر گیری ہو۔ اسی طرح استاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شاگردوں کی نگرانی رکھے۔ شیخ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پاس آنے والے طلبگار لوگوں کی نگرانی کرے۔ تو یہ انبیاء کی صفت ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ صحابہ کے اقوال مختلف اوقات میں پوچھتے رہتے تھے۔ اگر کوئی غائب ہو جائے، نظر نہ آئے، تو پھر اس کے بارے میں پوچھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رات کو گلیوں میں چکر لگاتے اور لوگوں کی خبر گیری کرتے۔ تو یہ سنت انبیاء ہے کہ اپنے ماتحتوں کی نگرانی کی جائے۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، کہ ہدہد کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس میں اپنے اعمال کی کوتاہی اس کو بار بار جانچنا چاہیے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے، اذا فقدوا اعمالهم، کہ جب وہ اپنی امید یا اپنے ارادے کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، اس میں کمی دیکھتے، تو پھر اس کے بعد وہ کرتے یہ تھے، رأوا اعمالهم، اپنے اعمال پر ایک نظر ڈال لیتے تھے کہ جو سلسلہ چل رہا تھا وہ اگر خراب ہو رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ گئی۔ اتنے بڑے نبی ہیں، پہلی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد فرمایا ام کان من الغائبین، بلکہ وہ تو غائب ہے۔ یہاں ام بل کے معنی میں ہے، ویسے تو ام کا معنی ہوتا ہے یا، یہاں پر یا کے معنی میں نہیں ہے، بل کے معنی میں ہے، بلکہ وہ تو ہے ہی غائب کہ حاضری میں وہ آ ہی نہیں رہا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سلیمان علیہ السلام
ہدہد کے ذریعے پانی تلاش کرواتے تھے کہ جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا، اللہ نے اس کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے، چھوٹا سا ایک پرندہ ہے، جہاں پانی ہو تو اس مقام پر یہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جنات کو حکم دیتے تھے اور وہ جلدی سے اس جگہ سے پانی نکال لیتے تھے، پورے لشکر کے لیے وہ کافی ہو جاتا، اور لشکر کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں ضرور بے ضرور اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا یہ ہے کہ وہ مضبوط سند لے کر آئے کہ غیر حاضری کی وجہ کیا ہے، کہ غیر حاضر ہے اس کی کوئی مضبوط وجہ پیش کرے ورنہ اس کو سزا دی جائے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پالتو جانور جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، اگر ان کے عمل میں کوتاہی ہو تو ان کو مناسب سزا دی جا سکتی ہے۔ جیسے بیل ہے، ہل کے لیے چلایا جاتا ہے یا ریڑے کے آگے باندھا جاتا ہے، تو اگر وہ چلنے میں سستی کرے تو اس کو لاٹھی ماری جا سکتی ہے، لیکن ایک حد میں رہتے ہوئے اس کو لہو لہان کر دینا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم یا ماتحت وہ اپنے غیر حاضری کا کوئی معقول عذر پیش کر دے تو استاد، مربی، شیخ، والد کو چاہیے کہ اس کے عذر کو قبول کر لے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کا غیر حاضر ہونا غیر ذمہ داری کا ثبوت ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ فمکث غیر بعید، تھوڑا وقت نہیں گزرا تھا، فقال، تو ہدہد آ گیا، اس نے آ کر کہا، احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، بما لم تحط به، جس کا احاطہ آپ نے نہیں کیا، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں قوم سبا سے ایک خبر لایا ہوں جو پکی اور یقینی خبر ہے۔ یہ اس کا مختصر سا حال ہے کہ میں جو غائب تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں قوم سبا کی ایک خبر لایا ہوں، میرے پاس وہ خبر ہے کہ بما لم تحط به، جس کا آپ کو علم نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ غیب کا علم اللہ کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہوتا، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، ورنہ سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی حکومت دی گئی تھی، ان کو علم ہونا چاہیے تھا کہ فلاں ملک میں ایک عورت ہے اور اس کی یہ کیفیت ہے۔ اس پہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، یہ صریح دلیل ہے اس بات کی، ان کو انہی چیزوں کا علم ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ بتا دے۔ انی وجدت امرأۃ، بے شک میں نے دیکھا ہے ایک عورت کو یا پایا ہے ایک عورت کو، تملکہم، جو بادشاہت کرتی ہے ان لوگوں پر، وأوتیت من کل شیء، اور اس کو بادشاہی کے لیے ہر چیز دی گئی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بہت بڑا عرش اور تخت ہے۔ اس آیت میں تین چیزیں ہیں۔ عورت کی حکمرانی، حدیث میں ہے لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أُمُورَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ، کہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات عورت کے حوالے کر دے، اور جن لوگوں نے عورتوں کے حوالے اپنے معاملات کیے تو دنیا نے ان کی ذلت بھی دیکھی ہے۔ جس طرح امامت صغریٰ یعنی مصلی پر نماز پڑھانا یہ مرد کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے، اسی طرح امامت کبریٰ یعنی ملک کی حکومت یا اقتدار وہ سنبھالنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو خالصتاً مرد ہی ان کو سمجھ سکتے ہیں، عورتوں کے لیے وہ سلسلہ ناکافی ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ جو برابری کا دعویٰ ہے اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی کہ عورتوں کو گھروں سے نکال دیا، کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے، اور ان کو ایسے کاموں میں الجھا دیا کہ اگر وہی عورت وہ کام گھر میں کرتی اور خوش دلی سے کرتی تو اس کے لیے بہت بڑی راحت ہوتی، لیکن اس کو سمجھایا گیا کہ آپ کی آزادی اس میں ہے
کہ آپ چند پیسے لیں، آپ یہ کر لیں، آپ ایئر ہوسٹس بن جائیں، اور یہ ہو۔ آپ جب جہاز میں سفر کرتے ہیں تو آپ نے ان خواتین کا اخلاق، بات کرنے کا انداز، جی حضوری، یہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ روزانہ ان کا یہ سلسلہ ہے؟ اجنبی لوگوں کے ساتھ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اتنی جی حضوری کرے تو وہ تو شوہر مر جائے گا اس کے قدموں میں، اس طرح وہ کرتی ہے صرف چند پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے۔ شریعت نے عورت کو یہ مزاج دیا ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے۔ اصلاً بعض معاملات ایسے ہیں جس میں عورت کا نکلنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مثلاً تعلیم کا میدان ہے، اگر عورت نہیں نکلے گی پھر عورتیں کس کے پاس پڑھیں گی؟ طب کا میدان ہے، اگر لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوگی تو پھر مجبوری میں مرد ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، جو حیا کے خلاف ہے۔ اس میدان کو اختیار کر لیں، لیکن ہر چیز میں، فیکٹریوں میں عورتیں پیکنگ کر رہی ہیں، ہر جگہ عورتوں کو آگے کیا ہوا ہے۔ پھر ظلم یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں ان کی اجرت بھی کم رکھی جاتی ہے۔ فیکٹریوں میں عورتیں ملازمت کرتی ہیں، عورتوں کی بہت بڑی کھیپ اس وجہ سے رکھی گئی ہے کہ مرد کی اجرت زیادہ ہوتی ہے، عورت کم پہ بھی راضی ہو جاتی ہے۔ آپ تحقیق کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فیکٹریوں میں جو عورتیں کام کر رہی ہیں ان کی اجرت مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ تو عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے۔ یہاں جس حکومت کا ذکر ہے سلمان علیہ السلام نے اس کو برقرار نہیں رکھا، کسی روایت میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ دوسری چیز وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، یہ اسی طرح ہے کہ سلمان علیہ السلام کے بارے میں جس طرح آیا تھا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر چیز دی گئی، یعنی جو حکومت کے لائق ہے، اور جہاں بھی جو حکومت اقتدار کے لائق ہے وہ دی گئی۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا ایک بڑا عرش ہے، یعنی روب دبدبے والی عورت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 گز اس عرش کی چوڑائی تھی، اس تخت کی، اور 60 گز اس کی لمبائی تھی، اور زمین سے 30 گز اس کی اونچائی تھی، اور اس کو 7 مقفل دروازوں کے اندر، یعنی دروازے دائیں بائیں بنا کر اس میں اس کو محفوظ کر کے رکھا گیا تھا جہاں وہ نشست لگاتی تھی۔ وجدتها، میں نے اس عورت کو دیکھا، وقومها، اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ آتش پرست قوم تھی یا ستارہ پرست قوم تھی جو سورج کے سامنے، سورج کے نکلتے وقت جھک جاتے، ڈوبتے وقت جھک جاتے اور ستاروں کی پوجا کرتے۔ زین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کی کفریہ اعمال کو مزین کر دیا۔ یہ جو گناہوں کا مزین ہو جانا ہے، یہ اتنا بڑا وبال ہے کہ بندہ مسلسل اللہ سے پناہ مانگتا رہے کہ یا اللہ گناہوں کو، شہوات کو کبھی میرے لیے مزین نہ کرنا۔ اتنا بڑا وبال ہے کہ اس کے جادو سے انسان نکل نہیں سکتا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اللہ کو چھوڑ کر سجدہ کرنا سورج کے سامنے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ کس دلیل کی بنیاد پہ ہے؟ لیکن جب اعمال مزین کر کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو پھر عقل میں پردہ پڑ جاتا ہے، اس کے بعد انسان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے جائیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے اعمال کفر کو مزین کیا اور صحیح راستے سے ان کو روک دیا۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اب وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ یسجد، یہ ایک پرندہ کہہ رہا ہے، اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، وہ کیوں نہیں جھکتے، کیوں سجدہ نہیں کرتے اللہ کے سامنے؟ اللہ وہ ذات ہے کہ جو نکالتی ہے چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں سے، زمین سے، بادلوں کے اندر سے بارش، زمین کے اندر سے غلہ، چھپی ہوئی چیزیں اوپر آتی ہیں۔ وَيَعْلَمُ، اور جانتی ہے، مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو اور جو تم ظاہراً کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ رب العرش العظیم، بڑے عرش کا رب وہ اللہ ہے۔ اعلیٰ، تو اس پر سلمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین،
کہ میں دیکھوں گا کہ سچ بولتے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی کی دی ہوئی خبر اس پر فوراً فیصلہ نہ کیا جائے کہ جھوٹ بولتے ہو، سچے ہو، اس کی تحقیق ہو، پھر اس کے بعد اس پر فیصلہ کیا جائے۔ اس کا حکم خانقاہوں میں بھی ہے، مدارس میں بھی ہے، گھر کے اندر بھی ہے۔ جھٹ سے فیصلہ کر لینا یہ بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان غلط فیصلے کی وجہ سے اچھے رشتے سے محروم ہو جاتا ہے، بغیر تحقیق کے فیصلے سے اچھے دوست سے محروم ہو جاتا ہے، بغیر تحقیق کے فیصلے سے اچھی مجالس سے محروم ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایسا ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اور وہ یہ ایک تبصرہ کر دیا اور اس کے بعد اس نے سن لیا، پھر اللہ تعالیٰ اس خیر سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے چیز کی تحقیق کر لی جائے، اس میں انسان کے لیے بھلائی ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، یہ خط لے کر جاؤ، فالقہ الیہم، ان کے پاس ڈالو، ثم تول عنہم، پھر ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اب ایک پرندے کو قاصد بنا کر بھیجا جا رہا ہے اور اس کو آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ فانظر ماذا یرجعون، دیکھنا کہ ان کی طرف سے جواب کیا آتا ہے، وہ کیا کہہ کر بھیجتے ہیں۔ اس میں ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ جب کسی سے رابطہ کرنا ہو، کسی کو خط بھیجنا ہو، ہمارے زمانے میں کال کی جاتی ہے یا میسج کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد لگاتار سوال کا جواب نہ مانگا جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک سوال پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد سوالیہ نشانوں کی ایک لائن شروع ہو جاتی ہے کہ جی میرے سوال کا تو جواب ہی کوئی نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ بندہ کہیں مصروف ہو، عین ممکن ہے کہ اس وقت وہ کام جو کر رہا ہے وہ اس سوال سے زیادہ اہم ہو، یہ ممکن ہے۔ ہاں یہ ہے کہ درمیان میں وقت گزر جائے، 8-10 گھنٹے گزر جائیں، دن گزر جائے، تو یاد دہانی کروا دیجیے۔ انسان ہے، بھول بھی سکتا ہے، تو یاد دہانی کروانا الگ چیز ہے، مسلط ہونا یہ الگ چیز ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس بھیج دیا جائے کہ فلاں سے جا کر پوچھ کر آ جاؤ، تو اس کو بات بتا کر تھوڑی دیر انتظار کریں، اس میں مسلط نہ ہو، مجھے ابھی فوراً جواب دے دیں۔ ثم تول عنہم، خط ان کو دو، پھر ایک طرف ہو جاؤ، ان کے جواب کا انتظار کرو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں ان کے جواب کا ذکر ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھ لیں گے۔